یہ جو کچھ آج ہوا ہے کہتے ہیں دشمن کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا دشمن ہے 94 دن کے بعد ان کو ایک دم اچانک سے خیال آیا او ہم نے بھی تو 6 جہاز گرائے ہیں. یہ جو نریندر مودی کی ہم دیکھ رہے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، انڈیا میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن چوری کے بھی اب الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جو 11 سال کا ان کا ایک ٹینیور تھا اس ساکھ کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے مزے کا خیز اسٹیٹمنٹ سے مودی جی کی جو بالکل ہی تباہ و برباد ساکھ ہو چکی ہے وہ دوبارہ اٹھ پائے گی یا بہتر ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہم پنجابی نے کہتے ہیں جی مار دے تو روڑ بھی نہیں دیتے. یہ رو رہے ہیں تو رو رہے ہیں نا، یہ رو کے کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں ان کا بس نہیں چل رہا. جو کچھ ان کی اتنی ضلالت ہوئی ہے مودی کی، خاص کر ہندوستان کی، پوری دنیا میں ان کا ایک پول کھل گیا کہ یہ ہمیں عوام میں بنے ہوئے تھے کہ ہم اس خطے کے بڑے وہ ہیں، مولا جٹ ہیں اور چودھری ہیں. تو یہ چھوٹا سا بھی ہم نے پاکستان ایک جھلکی دکھائی ہے، اور وہ بھی ہم نے دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی دیکھیں، اور خارجہ پالیسی ہماری ہم نے کہہ تو دیا کہ بھائی تم نے جو یہ جھوٹ بولا ہے اس کا جواب تو ہم تمہیں دیں گے، حملہ بھی کریں گے. لیکن پہلے ہم نے دنیا کو انگیج کیا، بتایا کہ بھائی یہ ہندوستان کئی دہائیوں سے اس طرح کر رہا ہے، اصل میں یہ حقیقت نہیں، یہ جھوٹ ہے. اور آپ تیسری آ جائے کوئی کنٹری اس میں بیٹھ جائے، ہمیں بتائے کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہے، اور سچائی اگر ہوتی تو ہندوستان بیٹھ جاتا، مان جاتا ہاں جی تیسرا ملک اس میں دیکھ لے. جب یہ ساری باتیں ہم نے دنیا کو بتا دی اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ پاکستان ٹھیک کر رہا ہے، پھر جب ہم نے مارا تو پھر وہ رویا، وہ گیا نا ہندوستان امریکہ کے پاس، اور ٹرمپ نے کہا کہ کہتا ہے ٹرمپ ہر دفعہ کہ میں نے بچا لیا تمہیں، اگر تم میرے پاس روتے نہ آتے تو میں نے پاکستان کو کہا کہ بھائی بس کرو، بیٹھ کے ٹیبل میں بات کریں گے. ایک چیز ہوئی کہ اب ٹیبل پہ اگر بات ہوگی تو سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوگی. دیکھیں یہ پاکستان نے کہا تو یہ کشمیر کا مسئلہ ایک دم اجاگر ہوا، جس کو ہندوستان سمجھ بیٹھا کہ ختم ہوا، تو اس کی غلطیاں اس کے سامنے آ گئی. بالکل ٹھیک. میمن صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم سر. یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے تو اب اس کو جب ان کے اس اسٹیٹمنٹ پر بات کی ہے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کی پھر انوینٹری جو ہے وہ چیک کروا لیتے تیاروں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھارت جب یہ معاملہ ہوا سارا کا سارا جب آغاز ہوا تو اس وقت بھی پاکستان نے بارہا کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کروا لیں، چیک کروا لیں. جب وہاں پر بھارت نہیں مانا تو یہ تو 94 دن کے بعد اتنا بڑا جھوٹ مارنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ راضی ہوگا انوینٹری کروانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواجہ آصف صاحب تو میں سنا تھا کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں، وہ ریزائن انہوں نے بند کر دیا ہے. یہ ان کی خواہش ہے، ان کی خواب ہے. چلے پہلے میری بات کا جواب دے دینا پھر اس کے بعد آ جائیں گے. نہیں میں اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ویسے میں پوچھ رہا تھا، آپ بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انڈین آرمی چیف نے کیا ہے، مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں وہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے تو سنا تھا کہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اینی وے ٹھیک ہے، جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ جس دن یہ آپس میں جنگ ہوئی تھی اسی دن آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے جہاز 5 یا 6 جہاز ڈاؤن تھے. اور اس میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں اس میں جو ایئر فورس نے اور آرم فورسز نے جو کمال کیا تھا وہ کیا تھا. لیکن اس میں ایک چیز بڑی انوکھی یہ ہوئی تھی کہ پاکستان نے کوئی ویسٹرن ٹیکنالوجی نہیں یوز کی تھی. چائنیز 100% فرام میزائلز ٹو سائبر وارفیئر ٹو ایئر فورس، سب کے سب جو تھے نا اٹ واز چائنیز ٹیکنالوجی. اب یہاں پہ تھوڑا سا if I would be there I'll be slightly caution کہ میں کتنا کیونکہ میرا پاکستان کا جو پاسٹ ہے with US وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے اس لحاظ سے. So I'll be very caution in going towards جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا مجھے کوشن کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ باقی ممالک ہو، they are quite skeptical about how the US will respond to many stimulus. تو ادھر مجھے تھوڑا سا ذرا کوشش ہو کے کرنا پڑے گا. باقی اچھی بات ہے، آپ ضرور جاؤ ملو، آپ ضرور لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری میں سارے ڈیسیجن لو، لیکن وی ہیو ٹو بی سلائٹلی بٹ کوشیس اباؤٹ ایوری تھنگ. جی جی سر، ہمیں ویسے انٹرنیشنل میڈیا کے پرسپیکٹو کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ چلیں آپ
پاکستان کے اندر تو اس بات کی جا سکتی ہے کہ کوئی بائسنس دکھا دی جائے، لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو وہاں تک بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں اس بار امریکہ کے سامنے، پاکستان کو اس میں کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور جس طرح سے ہمارے ریلیشنز آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. بٹ صاحب آپ سے میں پوچھوں گی، میں سر مجھے جی میرے معزز مہمان دونوں سینیٹر صاحبان یہاں پر موجود ہیں. بٹ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے کل شاید کوئی عام ملاقات ہو بھی گئی اور وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی بڑی بہترین زبردست باتیں ہوئی ہیں، لیکن سر کیا پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کوئی کوششیں، ان کی بھی ہے آنے والے وقتوں میں ملاقات متوقع؟ دیکھیں نا پرائم منسٹر کی تو اتنی کوششیں، خارجہ پالیسی ہماری یہ پالیسیاں تو پی ایم صاحب نے سارا کچھ کیا، ڈار صاحب کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہمارے جو آرمی چیف ہے، جب یہ ہندوستان اور پاکستان والا ایپیسوڈ ہوا، دنیا نے ریکنائز کیا کہ ایک پاکستان جو نیوکلیئر پاور تھا، بھارت کو یہ جو جواب دیا یہ ان کی حکمت عملی تھی. تو اس کے لیے اگر امریکہ نے بھی اپریشیٹ کیا کہ یہ انہوں نے جو ایک جواب دیا ہندوستان کو، اپنے آپ کو بڑا دیکھیں نا کتنا فرق ہے ہندوستان اور پاکستان میں، کہ 1 ارب 1.5 ارب کی آبادی ہے اور ان کی ٹیکنالوجی، لیکن چائنا کی ٹیکنالوجی کامیاب ہوئی، سارا کچھ ہوا. ایک بات اچھی ہوئی کہ اب ہندوستان کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ کرنے کا، مجھے یہ میں کہوں ایک بچر آدمی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا. سر ایک بات ویسے یہاں پر اور بھی ہے کہ ٹیکنالوجیز تو تھی لیکن کیپیبلٹی اور اسٹریٹجی اس کا میں وہی تو کریڈٹ دے رہا ہوں نا عاصم منیر صاحب کے، انہوں نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، اور بالکل اب انہوں نے جواب دینا تھا وہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تیار رکھی، ٹائمنگ تھی اس پہ وہ جواب دے دی، اور ٹائمنگ بھی کیا. جب یہ شروع ہوا تو ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری خیر نہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو تھی، پہلے بھی ایک وقت تھا نا وہ ابھی نندن آیا تھا، میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی نندن آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ جی آپ جو کچھ بھی کریں، آپ جو جیسے بھی پرائم منسٹر بن گئے، مسلط ہو گئے ہیں، ڈیسیژن لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپوزیشن نے آواز دی، شہباز صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، تو کہتے ہیں کیا میں حملہ کر دوں. لیکن سر چلیں ابھی نندن والا بھی یہ بہت بڑی کامیابی تھی ہمارے لیے، لیکن اس کو ہم نے چھوڑنا اپنی زمین پہ ہی اس کو گرایا تھا، اور وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ وہ یہاں سے گر کے گیا تھا، انڈیا کی عزت گرا کے گیا تھا، لیکن اس کو ویر چکرا دے دیا تھا، اور آج جو ہے وہ 5-6 جو ہے وہ جہاز گرانے کے دعوے ہو رہے ہیں. کہ جب اس طرح کی چیز ہو تو پھر پوری، میرا کہنے کا مقصد ہے قوم ساری ایک ہو جانی چاہیے. یہ ایک میری بات ہے. بالکل ٹھیک. اس معاملے کو سے آگے بڑھتے ہوئے ذرا سیاسی معاملات کی طرف چلے جاتے ہیں. میمن صاحب، سر آپ لوگوں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے 14 اگست کے احتجاج کا. ایک تو سر یوم آزادی کے دن احتجاج کرنا، آپ لوگ ذاتی طور پر اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو یہ ڈیٹس ہیں یا جس طرح کے اناؤنسمنٹس ہیں وہ بجائے آپ کو فائدہ دینے کے یہ احتجاج آپ کے لیے تکلیف دہ بن جائے گی؟ سیکنڈلی سر اس کا ضمنی سوال یہ بھی کہ آپ لوگ ایسا کیا 14 اگست کو گین کریں گے جو 5 اگست کو نہیں حاصل کر پائے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا کمنٹ کر لوں اس میں، میں خیال میں اس میں جتنا فخر کیا جائے کہ جس طریقے سے پاکستان کی جو آرم فورسز نے اور پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کو ہینڈل کیا، اس میں ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن مجھے صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ بالکل ریکگنائز ہونا چاہیے، جو آرم فورسز کے ہیڈ ہیں ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کو نہ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ کنسیڈر پرائم منسٹر ایز این امپورٹنٹ. ٹو بی ویری آنیسٹ، پولیٹیکلی آپ دیکھا جائے تو جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، تو دس از کائنڈ آف تھنگ کہ یار جو فیلڈ مارشل صاحب ہے ہی از امپورٹنٹ اینڈ پرائم منسٹر از ناٹ، وچ آئی تھنک ڈپلومیٹیکلی از ناٹ اے گڈ تھنگ. ٹیکنیکلی باقی جا کے ضرور ملے، اچھی بات ہے. میرے لیے، میں ایز اے ڈیموکریٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ایک چیز. نمبر 2، اب جو آپ نے سوال کیا ہے میں وہ دیکھیں، اس سے یہ ہے کہ یہ جو 5، اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھا جائے کہ 5 اگست کو ہوا کیا تھا، تو باقی احتجاجوں کو آپ چھوڑ دیں کہ انہوں سے ہم نے کیا اچیو کیا، کیا نہیں کیا. کے پی میں کتنے زیادہ لوگ نکلے، پنجاب میں بھی لوگ نکلے، لیکن وہ فارمیٹ ڈفرنٹ تھا. کراچی میں، سندھ میں پورے 34-35 اضلاع میں سارے نکلے تھے. لیکن جو سب سے بڑا جو ڈفرنس آپ لوگوں کو فیل ہونا چاہیے تھا، یا لوگوں کو، وہ تھا یہ پارلیمنٹ کے باہر جو پریڈ گراؤنڈ تھا اس جگہ پہ فیل ہو، جہاں پہ
बच्चों को बुलाया गया था जहां पे बच्चों के साथ होता और उन बच्चों के इंटरव्यूज होते, कोई 20, 25, 30 बच्चों के रैंडम इंटरव्यूज हुए थे और उन सब लोगों से जब पूछा कि 5 अगस्त को क्या हुआ था, तो हालांकि उनको बुलाया गया था कश्मीर के उस लिहाज से, लेकिन दे ऑल सेड के 5 अगस्त को इमरान खान को नाहक कैद किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बच्चे कह रहे हैं और उनके इंटरव्यूज थे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में जो पीटीआई की जो सबसे बड़ी गेन है ना, वो ये गेन है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस है कि क्या चीज है। आप 14 अगस्त यानी 14 अगस्त को भी ऐसा ही लोग ये भूल जाएं कि क्या दिन है, लोग अगर इस पर बात करें तो ये कामयाबी होगी, आप समझते हैं, अगर ऐसी वीडियो हो जाए। होल्ड ऑन, देखिए मेरी बात सुने ना, अपनी बातें मेरे उसमें डालने की कोशिश ना करें। लेट मी से हम 14 अगस्त इसलिए मनाते कि आजादी मिले। आजादी किस चीज की होती है कि जहां पे आपका रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे आपका फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, जहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। जिस मुल्क में ना रूल ऑफ लॉ हो, जिस मुल्क में ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हो, वैसे सर खुद ये कहना शुरू करते सर एक छोटा सा एतराज कबूल कीजिए सर, ऑपोजिशन में होते हुए हर पार्टीज का मुख्तलिफ कहना होता है। आजादी कैसे मिली है सर, कैसे हासिल की है? 76 साल बाद भी अगर हम अभी के हालात को और आजादी के हालात से जोड़ेंगे तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। आजादी का दिन बहुत ज्यादा बड़ी चीज है पाकिस्तानियों के लिए। मुझे इजाजत दीजिएगा मेमन साहब, मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है सर जी, मुझे बस एक सवाल का जवाब लेने दीजिए सर। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी ब्रेक से पहले। ट्वीट किया उन्होंने जिसको एडीसीआर की गिरफ्तारी से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस पर काफ़ी नाराज़ भी हैं। बाद में उनकी मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई। फिर आज अंसार अब्बासी साहब खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आला वाज़े कर चुकी हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगी और समझौता करने के बजाय मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगे। क्या मामला चल रहा है ये? देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाई उनकी बात का जवाब दे दूं। अगर इनकी इनका एहतजाज बच्चों तक ही रह गया है कि फिर 5-7 बच्चे लेके आ जाया करें, उनसे एक बयान दें और घर चले जाया करें। बात ये है, अब इनकी कोई नहीं सुन रहा। 5 अगस्त है, वो 14 अगस्त को कौन हम जश्न आज़ादी बनाएंगे? पूरा पाकिस्तान इकट्ठे लोग। सर अब आप इस सवाल के जवाब पे आ जाइए। मैं बताता हूँ, देखिए दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कहा वो ख्वाजा आसिफ साहब वाली, वो गए थे मियाँ साहब के कज़न फोत हुए, उनके दुआ के लिए वो गए थे, उनसे मिले हैं। मरियम साहिबा के हवाले से जो खबर दी अंसार अब्बासी साहब ने, उसका क्या क्राइटेरिया? देखिए ना, मरियम साहिबा आप देखें, तीनों चारों सूबों में एक पंजाब है जिसमें काम हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी साथ मिल के जो कुछ वज़ीर आला हुक्म करते हैं उसकी कोई हुकूमतूली नहीं होती। काम ठीक हो रहा है, दोनों मिल के चल रहे हैं। आ रहा है जो कोई कह रही है कि पसंद करेंगे इस्तीफा देना, दबाव कबूल नहीं करेंगे। मुझे पता है ऐसी कुछ चीज़ आपने देखी, उनको क्या दबाव आ सकता है? कोई ऐसी चीज़ है नहीं। वो तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं सुबह शाम। चारों सूबों को अगर देख लें तो मरियम नवाज शरीफ है जो काम कर रही हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं। कभी तो ये भी कहा जाता था जरदारी साहब इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो खबरें झूठी इस तरह चलती हैं, इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। मेरे दोनों मौजूद मेहमान सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हुमायूं, दोनों साथ मौजूद थे।